السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ 15 شعبان یعنی کہ شب برات آنے والی ہے، اور شب برات کے حوالے سے مختلف سوالات آتے ہیں، جن میں سب سے پہلا سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بھئی شب برات کی فضیلت کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے دیکھو، بات یہ ہے کہ کم و بیش 10 صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن سے ہمیں شب برات کی فضیلت کے حوالے سے روایات ملتی ہیں۔ 15 شعبان کی جو یہ رات ہے، اس کے حوالے سے فضیلت ہمیں تقریباً 10 صحابہ کرام سے ملتی ہے۔ وہ کہ ان میں سے بعض روایات سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، اور انہی کمزور روایات کی بنیاد پہ بعض حضرات نے کہہ دیا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن در حقیقت بات یوں ہے کہ حضرات محدثین اور فقہاء کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں، اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بہت غلط ہے۔ اسی طرح جو دوسرا سوال ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بھئی شب برات کی کوئی عبادت ہے مخصوص؟ تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں، یعنی صحابہ کرام ہیں اور تابعین و تبع تابعین ہیں، ان کے دور سے بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہذا اس رات کی عبادت کو بدعت کہنا، بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ تیسرا سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر ہے، یا مطلب کس طریقے سے عبادت کرے؟ جب وہ سب عبادت کرتے ہیں تو کوئی طریقہ ہوگا۔ تو دیکھو، بات اس حوالے سے یہ ہے کہ کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظیفہ کسی سے براہ راست ایسا مسنون یا کوئی ایسا مروی نہیں ہے کہ جس کو اپنانا لازمی ہو۔ ہاں، بہت سارے لوگوں کے مجربات بے شک ہوں گے، تو وہ مجرب کی ہی حیثیت رکھتے ہیں۔ البتہ عمومی طور پہ آپ کے، میرے لیے، ہر مسلمان کے لیے وہی ایک تعلیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو 4 اعمال سے مزین کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی رات میں وہی 4 اعمال کریں۔ وہ 4 اعمال کیا ہیں؟ کہ بھائی لمبی لمبی رکعتیں پڑھ کے اس میں اللہ کو قرآن سنانا، دوسرا دیکھ کے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، تیسرا ذکر و اذکار، درود شریف و استغفار اور اللہ پاک کو پیارے پیارے ناموں سے پکارنا، اور چوتھا یہ کہ بھائی رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگنا۔ قبولیت والی رات ہے، اپنے لیے بھی مانگیں اور اپنے گرد و نواح جو حضرات ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ضرور مانگیں۔ اسی طرح جو سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بھئی 15 شعبان کی رات کو قبرستان جایا جاتا ہے۔ قبرستان جانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس طریقے سے جانا چاہیے؟ 15 شعبان کی رات کا قبرستان جانا اور اس کی فضیلت اور اہتمام کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ تو بھائی قبرستان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ جانا مروی ہے۔ تو اس حدیث کی روایت ضعیف ہے، قوی ہے، وہ جو باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن وہ جو مروی ہے وہ بھی ایک ہی بار ہے۔ تو اس لیے کوئی خاص ایسی مخصوص سنت نہیں ہے کہ اس کو ہر سال اپنایا جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار جانا مروی ہے تو کوئی ایک آدھ بار چلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو لازمی سمجھنا، ہر سال اس کا اہتمام کرنا، اور قبرستان جانے کا جو بنیادی مقصد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، اس کو فوت کر دینا، وہاں پہ چراغاں کر کے، وہاں پہ ایک عجیب ماحول بنا کے، تو ایسے ماحول بنا کے جانے سے تو نہ جانا بہتر ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ، شب برات کے بعد کا جو روزہ ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو بھائی اس کے بارے میں بھی ضعیف روایت ملتی ہے۔ البتہ اس کے علاوہ ایک ضعیف روایت اس کے بارے میں ملتی ہے کہ ٹھیک ہے 15 شعبان کے روزے کی فضیلت ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ ملے گا کہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی ملے گا کہ ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو بھائی اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں تو وہ فضیلت ہمیں بالکل حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم 15 شعبان جو ہے وہ 15ویں تاریخ تو ہے، تو اس کا روزہ رکھ لیا جائے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
اسی طرح ہمیں حاصل کیا وہ ساری بات کا، ہمیں شب برات سے متعلق اب جو باتیں اس پوری تقریر میں حاصل ہوئی ہیں، وہ پہلی بات کیا ہے کہ اس رات کی فضیلت مختلف احادیث سے ثابت ہے۔ اس میں عبادت کرنا، دعا کرنا، استغفار کرنا، تسبیح و تلاوت کرنا، نفل پڑھنا وغیرہ سب باعث ثواب اور نیکی کا کام ہے۔ اس میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ اسی طریقے سے عبادت کی جائے، بلکہ ہر آدمی اپنی ہمت و طاقت کے مطابق جتنی چاہے عبادت کر سکتا ہے۔ اس میں قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں، بلکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ثابت ہے، لہذا زندگی میں سنت کی نیت سے اگر ایک بار چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو شب برات کا لازمی عمل سمجھنا غلط ہے۔ خاص 15 شعبان کا روزہ ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے، البتہ ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا اگر کوئی ان 3 دنوں کے روزہ کو سنت کی نیت سے رکھے تو اس میں 15 شعبان بھی ہو جائے گی۔ اس رات میں آتش بازی کرنا، مسجدوں میں چراغاں کرنا، ساری رات فضول گپ شپ میں جاگ کر ضائع کرنا، حلوہ پکانا وغیرہ یہ سب باتیں دین سے ثابت نہیں، لہذا ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین پر چلنے کی اور پورے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔